الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ولا امت بعد امتہ ولا شریعت بعد شریعہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأمر اہلک بالصلاة واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی وقال اللہ تبارک وتعالی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ هواها ویتمنى علی اللہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے فضل سے، اپنے رحم سے، اپنے کرم سے ہمیں مسلمان بنایا۔ سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، سب کو صلی اللہ، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر زور سے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں سے پیدا فرمائے۔ اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں سے پیدا فرمایا ہے۔ عام معاشرے میں آپ کے ہاں کوئی چودھری کا بیٹا ہو تو کہتے ہیں یہ بھی چودھری ہے، ایسے نا، ایسے نا۔ ملک صاحب کا بیٹا ہو تو کہتے ہیں ملک صاحب ہے۔ بڑے آدمی کا بیٹا ہو تو کہتے ہیں بڑا آدمی ہے۔ بیٹا قبر میں کام نہیں آئے گا، حشر میں کام نہیں آئے گا، لیکن ہمارے نبی حشر میں کام آئے گے۔ ہمارے نبی حشر میں کام آئیں گے۔ ماں باپ، بہن بھائی، دوست، عہدے، دولت، کار، گاڑی، کوٹھی، ڈگریاں، حشر میں کوئی شے کام نہیں آئے گی۔ کسی کا بڑے باپ کا بیٹا ہونا یہ بھی کام نہیں آئے گا، کسی کے ڈھیر سارے بیٹے ہونا یہ بھی باپ کو کام نہیں آئے گا، لیکن ایک ہماری رشتہ داری ہے، وہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ رشتہ داری وہاں حشر میں بھی کام آئے گی۔ حشر کا دن کیسا ہے؟ بخاری شریف میں پڑھا رہا تھا اگلے دن، عجیب۔ حضور نے فرمایا، نصر بھائی غور سے سننا، حضور نے فرمایا سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے تم پیدا ہوئے تھے سے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس نے جوتی پہنی ہوتی ہے، کپڑے، ختنے، یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ بعد میں ہوتی ہیں۔ جوتا بعد میں ہوتا ہے، کپڑے بعد میں ہوتے ہیں، ختنے۔ تو حضور نے بڑی وضاحت سے فرما دیا، لباس کے بغیر ہو گئے، حفات عرات، ننگے پاؤں، ننگے جسم ہوں گے، غیر مختون، ختنے بھی نہیں ہوئیں گے۔
المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور کی وہ بیوی ہے جن کی تصویر فرشتے نے پہلے آ کر دکھائی، اللہ نے اس کو آپ کی بیوی بنانا ہے، آپ کو پسند ہے؟ اللہ کو تو پسند ہے۔ حضور کو فرشتے نے آ کر تصویر دکھائی، اللہ کو آپ کے لیے یہ بیوی پسند ہے، آپ کو بھی پسند ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، کسی بیوی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ حضور کا سر اس کی گود میں ہو اور وہی آئی ہو، حضور میری گود میں سر رکھے ہوئے اور وہی آئے۔ تو وہ اماں فرماتی ہیں حضور کی بیویاں مومنوں کی کیا ہے؟ مائیں ہیں۔ مومنوں کی کیا ہے؟ سب بولیں گے حضور کی بیویاں مومنوں کی، حضور ہمارے روحانی باپ ہیں، حضور کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، وہ ہماری اماں جس کو اللہ نے اماں بنایا ہے، وہ اماں ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ایک وہ اماں ہے جو حضور کی نسبت اللہ نے ہماری اماں بنایا ہے۔ کھول دے دروازہ، دروازہ کھول دے، آگے ہو جائے، پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دو۔ ایک وہ ماں ہے، توجہ کریں گے تو کچھ سمجھانا چاہتا، ایک وہ ماں ہے جس نے ہمیں جنم دیا، اور ایک وہ ماں ہے جس سے ہمارا رشتہ حضور کے نسبت سے ہے۔ ہم حضور کے ہیں اور وہ حضور کی بیوی ہے، اس لیے وہ ہماری، بولو نا بھائی، اس لیے وہ ہماری، اللہ نے کہا تمہاری ماں ہے۔ اگر کوئی کہے میری ماں نہیں ہے تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب ہے تم مومن، کیونکہ وہ تو مومنوں کی مائیں ہے۔ جو کہے میری ماں، حضور کی بیویاں میری مائیں نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان والا نہیں ہے۔ یہ حضور اللہ نے جو فرمایا ہے، شرط لگائی ہے، کس کی مائیں ہیں؟ مومنوں کی مائیں ہیں، ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہماری وہ اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضور جب پاؤں سے بھی ننگے ہوں گے، جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا، تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ شرم نہیں آئے گی؟ سوال سمجھ آئے؟ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، شرم نہیں آئے گی؟ حضور نے فرمایا عائشہ ہر کسی کو اپنی ایسی پڑی ہوئے گی کہ اسے دوسرے کی طرف دھیان ہی نہیں جائے گا، ہر ایک کو اپنی ایسی پڑی ہوئی ہوگی کہ ساتھ والے کی طرف دھیان ہی نہیں جائے گا۔ 1 2 دن 5 دن 10 سال 20 سال نہیں، 50,000 سال بھی کھڑا رہا تو اتنی مصیبت میں ہوگا کہ نہ آگے والے پر اس کا دھیان ہوگا، نہ پیچھے والے پر، نہ دائیں والے پر، نہ بائیں والے پر۔ ذرا تصور کرو، جہاں اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہے کہ اسے اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے والے پر بھی دھیان نہیں ہوگا، وہاں میرے حبیب کام آئیں گے۔ سب کہو صلی اللہ ہو۔ آپ کے ساتھ مسلمان لوگوں اور اداروں نے اور کوئی بھلائی نہ کی ہو، لیکن ایک جو بھلائی کی ہے، جان جوکھم میں ڈال کر آپ کو حضور کی رشتہ داری میں ڈال دیا ہے، آپ کو مرزے سے توڑا کر حضور سے جوڑ دیا۔ زور سے بولو،
مرزا قادیانی سے توڑا کر رسول اللہ سے جوڑ دیا ہے، یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی سی نعمت نہیں ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری نعمتیں زمین کی، ساتوں زمین ساتوں آسمان کے خزانے بھی ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں، بلکہ میں یوں کہوں گا ایک بندے کو دے دیں سارے خزانے اور اس کے پاس حضور کا تعلق اور رشتہ نہیں، اور ایک کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن رسول اللہ کا اسے رشتہ نصیب ہے، تو یہ کامیاب ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ کامیاب ہے جس کے پاس زمین کے سارے خزانے ہیں، ایمان نہیں ہے۔ اتنی بڑی دولت کہ جہاں مصیبت کا یہ حال ہے، آگے والے کا پتہ نہیں، پیچھے والے کا، دائیں والے کا، بائیں والے کا، اپنا یہ حال ہے، پڑھتا جا رہا ہے اپنے اعمال نامے کو اور پڑھ کے کہہ رہا ہے مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ یہ کیسا اعمال نامہ ہے، اس میں تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھی پڑی ہیں، آنکھوں سے کیا دیکھا، کانوں سے کیا سنا، زبان سے کیا بولا، اشارے کیا کیے، سارا کچھ لکھا پڑا ہے۔ یہ پڑھ کے پریشان ہو رہا ہوگا۔ میرے پیاروں پھر دہراتا ہوں، جہاں پریشانی کا یہ حال ہوگا کہ ایک طرف اسے اپنے گناہ اتنا پریشان کر رہے ہیں کہ اسے دائیں بائیں آگے پیچھے والے کا پتہ نہیں ہے، وہاں میرے حبیب سر سجدے میں رکھ کر امت کے لیے، اپنی امت کے لیے رب سے مغفرت مانگ رہے ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ انا اول شافع و اول مشفع، حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول ہوگی۔ ہمیں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی پسند نہیں کرتا، ایسا ہی ہے، کیونکہ قادیانیوں نے کہا دنیا میں سب سے بدترین مخلوق یہ مولوی ہیں، داڑھی پگڑی والے ہیں، ایسا ہی ہے۔ لیکن سنو، میرے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، حضور کی ہزاروں حدیثیں ہیں، میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہہ رہا ہوں ہمیں اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے کہ امریکہ ہمیں پسند نہیں کرتا، برطانیہ، جرمنی، فرانس ہمیں پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ تمہیں امریکہ، برطانیہ، فرانس کے ویزے اور ان کی تعریفیں پسند ہوں، اور مجھے تو مصطفیٰ کریم کا تعلق پسند ہے۔ میری ابتدا بھی یہی ہے، میری انتہا بھی یہی ہے کہ جن کا میں کہتا ہوں میں ان کا ہوں، حشر میں وہ کہہ دیں یہ میرا ہے۔ یقین کریں، یہ دنیا کے دکھ، یہ دنیا کی پریشانیاں، یہ تنگ دستیاں، یہ سب کی سب بھول جائے گا بندہ جب مصطفیٰ کریم کہیں گے یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، سارے دکھ بھول جائے گا بندہ۔ اور پھر اسے کیا کہا جائے گا؟ میں کوئی اپنی باتیں نہیں کر رہا، میں تو یا اللہ کی بات سنا رہا ہوں یا رسول اللہ کی بات سنا رہا ہوں۔ آج تک آپ نے صرف امام مہدی کی باتیں سنی ہیں، وہ بھی 2 نمبر امام مہدی انجی ہے کہ نہیں؟ مسیح موعود نہیں ہو، مسیح موعود نہیں ہوئی، ایہی سنیا نا، قرآن میں کچھ آیا نہیں بتاتے۔ مصطفیٰ کریم جن کی زبان کو میرے رب نے کہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ میرے وہ حبیب ہیں، بات میری ہوتی ہے، زبان ان کی ہوتی ہے، زبان ان کی ہوتی ہے، بات میری ہوتی ہے، یہ میری وحی ہوتی ہے، زبان ان کی سے بولا جاتا ہے،
بات میری ہوتی ہے، بولتے یہ ہے، اور کبھی یوں بھی فرمایا ہاتھ ان کا ہوتا ہے، طاقت میری ہوتی ہے۔ کیا ہم خوش نصیب نہیں ہیں؟ کیا وہ خوش نصیب ہیں جن کو آج امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی کے ویزے مل گئے اور ایمان کے بغیر، رسول اللہ کے رشتے کے بغیر مر گئے؟ یہ ویزے کام آئیں گے قبر میں؟ یہ کوٹھیوں، یہ محل، یہ بینک بیلنس کچھ بھی کام نہیں آئے گا اس 50,000 سال کے دن میں۔ سنو میری بات، مسیح موعود کی رٹ لگانے والوں سنو، تیرا مسیح موعود وہاں نہیں کام آئے گا، وہاں میرا حبیب کام آئے گا۔ تیرے مسیح موعود سے تعلق تیرا کام نہیں آئے گا، وہاں رشتہ میرے حبیب کا کام آئے گا، اور اس کو کام آئے گا جس نے ان کے بعد کسی اور سے سودا نہیں کیا۔ بولتے رہی، ہمارا سودا حضور سے ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہمارا سودا رسول اللہ سے ہے۔ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، حضور نے کہا ہم نے مان لیا۔ کیا خیال ہے؟ سودا ہمارا کس سے ہے؟ مصطفیٰ کریم سے ہے۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، مصطفیٰ کریم نے کہا ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا قبر یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ ہے، نہ ہم نے قبر کا عذاب دیکھا ہے، نہ ہم نے قبر میں جنت دیکھی ہے۔ مصطفیٰ کریم نے کہا ہے ہم نے مان لیا ہے۔ انہوں نے کہا اٹھائے جاؤ گے، ننگے ہوں گے، پاؤں بھی ننگے ہوں گے، ختنے بھی نہیں ہوں گے۔ ہم نے کہا آپ نے جو کہا ہے ہم نے مان لیا ہے۔ آپ نے کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہم نے کہا آپ نے ارشاد فرمایا ہم نے مان لیا ہے۔ آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے، آئیں گے، امتی بن کے رہیں گے، ہم نے مان لیا ہے۔ یہ مانتے مانتے ہم مر جائیں گے، اور جب قیامت کے روز جائیں گے تو مصطفیٰ کو کہنا نہیں پڑے گا ہم آپ کے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں حوض کوثر پہ کھڑے ہو کر اپنے امتیوں کو پہچان رہا ہوں گا۔ اتنا رش ہوگا میرے پیاروں، اتنا رش ہوگا، وہاں کون بتائے گا؟ کون بتائے گا میں آپ کو امتی ہوں؟ اور کتنے خوش نصیب ہیں ہم جو حضور نے فرمایا پھر تمہیں وہاں میں پہچانوں گا۔ صرف اتنا کہتا ہوں، ہم یہاں چند روز زندگی کے انہیں پہچان کے رکھیں، ان کو جگہ کسی اور کو نہ لینے دیں، ان کی جگہ کسی اور کو نہ لینے دیں۔ میرے نبی وہ ہیں، وہی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میں نے انہی کی ماننی ہے، سمجھ آئے پھر بھی مانوں گا، نہ سمجھ آئے پھر بھی مانوں گا، کیونکہ میرا سودا ان کے ساتھ ہے، میرا جسم بھی ان کے ہاتھوں بکا ہوا ہے، اور میرا دل بھی ان کے ہاتھوں بکا ہوا ہے، میری خواہشیں بھی ان کے ہاتھوں بکی ہوئی ہے۔ اب میں اپنی خواہش پر نہیں چلوں گا، وہ جو کہیں گے وہی مانوں گا، جو وہ کہیں گے وہی مانوں گا۔ آج وہ کہتے ہیں میں مانتا ہوں، توجہ کریں گے، آج وہ کہتے ہیں میں مانتا ہوں، کل مجھے کہنا نہیں پڑے گا، وہ خود مانیں گے یہ میرا ہے۔ آج انہوں نے کہا ہے تو میں مان رہا ہوں، کل مجھے آپ کو کہنا نہیں پڑے گا کہ جناب آقا میں آپ کو ہوں، مجھے میرے کہنے سے پہلے وہ فرشتوں سے کہیں گے یہ میرا ہے، اسے آنے دو، اسے میرے پاس آنے دو، اور فرشتے اسے آنے دیں گے۔ مصطفیٰ کریم کہیں گے یہ بڑا تھکا ہوا آیا ہے، اس نے بڑے دکھ سہے ہیں، اس کی رشتہ داریاں ٹوٹ گئی تھی، اس کے کاروبار ٹھپ ہو گئے تھے، یہ گھر سے بے گھر ہو گیا تھا، اس کو آگے بڑھ کے
یہ جام کوثر پلا دو، اس کے سارے غم ہلکے ہو جائے، اس کے وہ ساری پریشانیاں دور ہو جائے، اس کے وہ سارے دکھ بھول جائے کہ میرے حبیب کے ہاتھ سے مجھے جام کوثر مل گیا ہے۔ چھوٹا سا سودا نہیں ہے، بہت بڑا سودا ہے۔ چند روز کی تکلیف ہمیشہ کی راحت، چند روز کی پریشانی ہمیشہ کی خوشیاں، چند روز کی ذلت ہمیشہ کی عزت، چند روز کے دکھ اور ہمیشہ کے راحت و آرام کے دروازے کھلے ہوں گے۔ اور رب العالمین فرمائیں گے ایمان والوں سے، ایمان والو، اللہ اکبر، ایک تو وہ ایمان والے ہیں جنہوں کو ماں کی گود سے ایمان مل گیا، وہ بھی ایمان والے ہیں پر تھوڑی قربانی ہے۔ ایک وہ ہے جنہوں نے ایمان قبول کر کے پھر دکھ سہے ہیں، پھر دکھ سہے ہیں، تنہا ہوئے ہیں، لوگوں میں حیثیت کم ہوئی ہے، لوگوں میں ہوئی ہے، اللہ کے ہاں بڑھ گئی ہے۔ ایک وہ ہے تو میرے رب اعلان کریں گے، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون۔ اے میرے بندو، کون ہے اللہ کے بندے جنہوں نے رسول اللہ سے سودا کیا ہے، جنہوں نے حضور سے سودا کیا ہے؟ اے میرے بندو، دنیا میں بڑے غم سے لیے ہیں، بڑے خوف بھی رہے ہیں، کہیں اب نہ دشمن چھیڑ لے، رہتا ہے نا خوف، رہتا ہے نا بھائی، اس خوف کے بدلے میں میرا رب کہیں گے تھوڑی دیر جو تم نے غم بھی سہا، دشمن کے خوف میں بھی مبتلا رہے، آج سنو 50,000 سال کا دن ہے، سارے نبی بھی ہیں، سارے نبیوں کی امتیں بھی ہیں، سارے نبی بھی ہیں، سارے نبیوں کی امتیں بھی ہیں، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اب کبھی خوف بھی نہیں ہوگا، کبھی غم بھی نہیں آئے گا، صرف تم اکیلے نہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ذاکر علی، اکیلے نہیں، تیری بیوی نے بھی تیرے ساتھ بڑی پریشانی اٹھائی ہے نا خضر بھائی، تیری بیوی نے بھی بڑی پریشانی اٹھائی تھی، بس نہیں چلتا، کیا کرے؟ اس کے بدلے میرا فرمائیں گے ادخلوا الجنت انتم وازواجکم، تو بھی جنت میں داخل ہو، تیری بیوی بھی جائے، ذرا دیکھو تو صحیح جو تم نے میرے حبیب سے تعلق کے دکھ سہے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح، تحبرون، ذرا یوں جنت کے دروازے کی طرف تو جاؤ، ادھر یہ جنت کے دروازے پر پہنچتا ہے، فرشتے دروازے کھول دیتے ہیں، ادھر یہ داخل ہوتا ہے، غلمان کھڑے السلام علیکم کہہ رہے ہیں، توجہ، حوریں کہہ رہی السلام علیکم، ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون۔ توجہ کریں گے، سمجھانا چاہتا ہوں، ایک ہے یوں ہی کسی کو کسی محل میں داخل کر دینا، بڑا محل ہے آپ اس میں داخل ہو جائیں، یہ تمہارا ہے، نہیں نہیں، ایک ہے پروٹوکول کے ساتھ۔ تحبرون کا معنی کیا ہے؟ پروٹوکول کے ساتھ داخل ہو جاؤ، سبحان اللہ، پروٹوکول کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ آج بادشاہ کا پروٹوکول ہے، ایسا ہی ہے، آگے ہوٹل والی موٹر بائک ہے، پھر گاڑیاں ہیں، اور جب وزیر اعظم نہیں ہے تو پھر پروٹوکول بھی نہیں ہے، ایسا ہی ہے، ہمیشہ تو نہیں رہے گا وزیر اعظم، بولتے نہیں،
صدر ہمیشہ رہے گا، چیف آف آرمی، چیف جسٹس، کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، لیکن بھائی ذاکر بھائی تو بھی اور تیری بیوی بھی جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یوں نہیں کہا ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، خالدین فیہا ابدا، داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے، کبھی نکلو گے بھی نہیں، کبھی نکالے بھی نہیں جاؤ گے، یہ تیرا پروٹوکول کبھی ختم نہیں ہوگا۔ روز جب اٹھے گا، جب سو کے اٹھے گا، تیری جنت نئے طریقے سے فرشتے تیرے لیے سجا چکے ہوں گے۔ بھائی وزیر اعظم صدر نئے آتا ہے نا، تو وہ اپنے وزیر اعظم ہاؤس، صدر ہاؤس کو کیا کرتے ہیں جی؟ نئی تزئین کرتے ہیں، نئے سرے سے عوام کے کروڑوں روپے سے اس کی تزئین کرتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، لیکن جنتی کی جنت کو پیسے سے نہیں، یہ اٹھے گا تو فرشتے اس کو نئے ڈیزائن سے تیار کر چکے ہوں گے۔ سودا میرے پیاروں اتنا مہنگا نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، چند روز دکھ ہے، چند روز کی پریشانی ہے، چند روز کی تنہائی ہے، چند روز کا خوف ہے، چند دنوں کا غم ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کی عزت ہے، راحت ہے، خوشیاں ہیں، انعام ہے، نعمتیں ہیں۔ چند روز کی قربانی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا انعام ہے۔ چند روز کی قربانی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا اعزاز ہے۔ دنیا کے سارے اعزاز موت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، وہاں میرے رب دمبے کی شکل میں موت کو لا کے حکم فرمائیں گے اس کو ذبح کرتا۔ موت کو بولو بھائی، موت کو پھر کہو کیوں ذبح کر دیں گے؟ توجہ کریں گے؟ کہیں یہ ایمان والوں کو اب یہ پریشانی نہ ہو کہ میں مریا نہیں ہوئے گا، ہم نے موت کو ذبح کر دیا ہے تیرے لیے، اب کبھی موت کا تم نے تصور بھی نہیں کرنا، ہم ہمیشہ کے لیے تجھے ہم نے داخل کر دیا ہے، اور کبھی موت نہیں آئے گی۔ تھوڑی سی زندگی اپنے راحت آرام کو قربان کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ تھوڑی سی زندگی محنت کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ تھوڑی سی زندگی کے اگر کوئی مشکل حالات آتے ہیں، وہ غم کی شکل میں ہو، وہ خوف کی شکل میں ہو، وہ مالی مشکلات کی شکل میں ہو، گھبرائیں گے؟ زور سے بولو اور زور سے بولو، گھبرائیں گے نہیں، مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ رب کی رحمت سے مایوس تو کافر ہوتا ہے، مومن کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ مومن ہمیشہ اپنے رب سے امید رکھتا ہے کہ میرے لیے خیر کے دروازے کھولیں گے۔ ہاں ضروری نہیں ہے جہاں سے میں چاہ رہا ہوں وہیں سے کھولیں، ان کو پتہ ہے کہاں سے کھولنے ہیں، عزت کا دروازہ کہاں سے کھولنا ہے، رزق کا دروازہ کہاں سے کھولنا ہے، امن کا دروازہ کہاں سے کھولنا ہے، خوشیوں کا دروازہ کہاں سے کھولنا ہے۔ اصل کمزوری یہ ہے میں اور آپ اپنی چھوٹی سی عقل سے چاہتے ہیں جہاں سے میں روزی چاہتا ہوں یہی سے ملنی چاہیے، جہاں سے میں عزت چاہتا ہوں یہی سے ملنی چاہیے، جہاں سے میں امن چاہتا ہوں یہی سے ملنا چاہیے۔ ہم رب پر نہیں چھوڑتے، وہ اپنے خزانوں سے میرے لیے
عزت کے دروازے کھولے، وہ اپنے خزانوں سے میرے لیے امن کے دروازے کھولے، وہ اپنے خزانوں سے میرے لیے عزت کے دروازے کھولے، وہ اپنے خزانوں سے میرے لیے رزق کے دروازے کھولے گا۔ میں تو بندہ ہوں، مزدور ہوں۔ کبھی کوئی مشورہ دیتا ہے فیکٹری والے کو، جناب میری تنخواہ فلاں جگہ تو ارینج کر کے دے دو؟ فیکٹری والے کو مزدور کبھی مشورہ دیتا ہے؟ رب کو مشورہ دیتا ہے، اللہ کو کہتا ہے یہاں سے کر، وہاں سے نہیں ہوتا تو پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ ساری کائنات کے خالق مالک ہے، وہ جانتے ہیں کب اور کہاں سے روزی دینا ہے، کب اور کہاں سے عزت دینی ہے، کب اور کہاں سے میں نے ان کو امن دینا ہے، کب اور کہاں سے میں نے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، وہ میرے رب جانتے ہیں، میں اور آپ نہیں جانتے۔ اور بندہ وہ ہوتا ہے، غلام وہ ہوتا ہے جو آقا کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، جو آقا کی اپنی مرضی نہیں چلاتا۔ لیکن ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ یہ ہے، ہم اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں۔ مومن کی شان یہ نہیں ہے، مومن اپنی مرضی اپنے رب اور اپنے رسول کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ سودا تو اسی کا نام ہے، کیا خیال ہے؟ اگر دکاندار نے بھی 1000 دا نوٹ ادو پھڑے ہوئے ادو میں پھڑیا، سودا نہیں دے گا جدو تک میں چھوڑ نہ دیواں۔ کیا خیال ہے کہ میں کہوں 5000 دا نوٹ تیرے ہاتھ ہی تے آ گیا، وہ کہندا جناب تہاڈا بھی ہاتھ تے لگو ہویا نا، اینو چھڈو، تسی چھڈو، اے پورا میرے قبضے وچ آ جائے پھر سودا دیاں گا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اگر نوٹ میں آپ کا بھی ہاتھ لگا ہوا ہے، آپ نے بھی پکڑا ہوا ہے، اس نے بھی پکڑا ہوا ہے، سودا دے دے گا؟ ہماری مثال ایسے ہے، ہم چاہتے ہیں ہم اپنی مرضی اور خواہش سے چلیں، سودا اللہ دے دے، اینج نہیں، اینج نہیں۔ ہم اپنی خواہش کو چھوڑیں، ہم اپنی مرضی کو چھوڑیں، اور کس کی مرضی پر چھوڑیں؟ اپنے اللہ کی مرضی پر۔ جو میرے اللہ کی مرضی ہے وہی میرے حبیب کی مرضی ہے، جو میرے حبیب کی مرضی ہے وہی میرے اللہ کی مرضی ہے۔ جب میں نے اپنے اللہ اور اپنے حبیب کی مرضی پر چھوڑ دیا اپنے آپ کو، تو میرے پیاروں پھر سودا پورا ہو گیا۔ اگر بندہ، آخری بات سمجھاتا ہوں، اگر بندہ نوٹ لے لے اور آپ کو سودا نہ دے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یار ٹھیک نہیں کیا، ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، ایسا ہی ہے، پیسے لے لیے سودا۔ رب فرماتے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، میں ظلم نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا، ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم، اذا اسلم العبد فحسن اسلامہ، توجہ کریں گے تو انشاءاللہ نفع ہوگا۔ جب کوئی بندہ مسلمان ہو جائے پھر اپنے اسلام کو اچھا کر لے، صرف مسلمان ہونا نہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب کوئی بندہ مسلمان ہو جائے اور اپنے اسلام کو، بولو بولو اور بولے اور زور سے بولے، کس کو اچھا کر لے؟ اپنے اسلام کو، فحسن اسلامہ، اسلام تو اچھا ہے پر اپنے اندر اسلام کو اچھا کر لے۔ اسلام تو اچھا ہی ہے، اس کے اندر اسلام کو اچھا کر لے۔ حسن اسلامہ، اسلام اچھا کب ہوتا ہے؟ دو باتیں، ایک اپنی مرضی چھوڑ دے، ایک اپنی، دوسرا اللہ کی مخلوق کے ساتھ دل میں ہمدردی رکھے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ دل میں ہمدردی رکھے۔ توجہ ہے؟ دو باتیں، ویسے تو ڈھیر ساری، دو باتیں پکی کر لے، اس کا اسلام اچھا ہو جائے گا۔ اپنی مرضی چھوڑ دے، کس کی مرضی؟ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی۔ اپنی مرضی چھوڑ دے، اللہ اس کے رسول کی مرضی اپنا لے۔ دوسرا، لوگوں کے ساتھ
دل میں خیر خواہی بھلائی پیدا کرے، کیونکہ حضور نے فرمایا الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ خیر خواہی بھلائی کا نام ہے۔ اللہ ہمارے اندر پیدا کر دے، ہاں؟ لیکن اب تک ہم کیسے مسلمان ہیں؟ بھائی میاں جو جیسا ساڈے نال کوئی کرے گا ایسی بھی اونجے ہی کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ تو نہیں ہے نا، یہ تو مسلمان نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ تیرے اور میرے میں خیر خواہی بھلائی ہو، اس کا کیا ہے وہ جانے۔ خیر خواہی بھلائی ہمارے اندر ہے۔ دو باتیں پیدا کر رہے میرے پیاروں، فحسن اسلام ہو، اس نے اپنے اسلام کو کیا کیا؟ اچھا کر لیا اپنے اسلام کو۔ تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یکفر اللہ خطایاہ کان زلفہ، او کما قال علیہ السلام، جو پہلے غلطیاں، میری طرف دیکھیں گے، جب اسلام کو اچھا کر لیا تو حضور فرماتے ہیں جو پہلے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ پچھلی ساری معاف کر دے گا، اس کی پچھلی ساری غلطیاں معاف کر دے گا۔ اور آگے فرمایا یکتب حسناتہ بعشر امثالها الی 700 ضعف، اس کی ایک نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لکھی جاتی ہے۔ نیکی ایک کی لکھی کتنی گئی؟ 700۔ کتنی لکھی گئی؟ سودا سستا ہے یا مہنگا ہے؟ سستا ہے۔ شیطان کہندا ہے بڑا مہنگا ہے۔ کس مصیبت پا لیا تو اپنے آپ کو؟ لیکن بھائی ایسے طرح نہیں کہندا، ایسے ہی کہتا ہے نا، سکھاتا ہے۔ کس مصیبت میں اپنے آپ کو تو ڈال لیا؟ اچھا خاصا سکون سے عزت سے رہ رہا تھا، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیا۔ ہائے ہائے، میرے حبیب فرما رہے ہیں جب کوئی بندہ مسلمان ہوا، اس نے اپنے اسلام کو اچھا کر لیا، میرے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، پھر اس کی ہر نیکی 10 سے لے کر 700 تک لکھی جاتی ہے۔ سب کو سبحان اللہ۔ کتنے باری سبحان اللہ لکھا گیا ہونا؟ کتنے باری لکھا گیا ہونا؟ 700 گنا انشاءاللہ۔ تیرے بندہ صبح بیٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو گھنٹے بعد فرشتے کو بھی حساب کوئی نہیں رہنا کتنا ہو گیا۔ کیا خیال ہے؟ ایک بار کا کہا جو 700 لکھا جائے گا ہے، ایک بار درود شریف پڑھا تو 700 لکھا گیا، ایک نماز پڑھی تو 700 لکھی گئی۔ فرشتوں کے پاس شام کے پاس فگر ختم ہو جائیں گے، وہ کہیں گے بندہ جانے تھے اللہ جانے ہیں، میرے کھول چھوڑے حساب کتاب کوئی نہیں ہے، لین والا جانے تھے دین والا جانے، لین والا جانے تے دین والا جانے، میرے کول تے ہن لکھن دے حساب کتاب فگر ہی ختم ہو گئے نے، ایک دن میں ختم ہو جائیں گے میرے پیاروں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنے ایمان پر خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان کبھی پریشان کرے پریشان نہیں ہونا، دنیا کے سارے دکھ عارضی ہے۔ ایک جملہ سناتا ہوں، توجہ کریں گے یار، اس سے بھی بڑا کوئی دکھی انسان ہوگا جس کے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے ابا فوت ہو گئے ہیں، 6 سال کی عمر ہو تو اماں بھی ساتھ چھوڑ جائے، کوئی بہن نہیں کوئی بھائی، بولو نا، کوئی بہن نہیں کوئی بھائی، مکے میں کوئی خالہ نہیں کوئی ماموں نہیں، نانا نہیں نانی نہیں، نانا نہیں نانی نہیں، دادا ہیں تو بوڑھے ہیں، دادی نہیں، اماں نہیں، بہن نہیں، بھائی نہیں۔ سوچتے ہیں یہ کیفیت بندے پر آئے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم تو تھوڑی سی بات پر آگے چلیں، آگے چلیں۔ شادی ہوتی ہے، ایک بیٹا ہوتا ہے فوج ہوتا ہے، دوسرا فوت ہو جاتا ہے، تیسرا فوت ہو جاتا ہے، دکھ ہے کہ نہیں؟ بولتے نہیں، تھوڑے سے ہیں،
दुख है कि नहीं है? एक बेटा, दूसरा, तीसरा, बेटियों के रिश्ते, बेटियों के निकाह हुए, 2 बेटियों को तलाक हो गई, इधर बीवी फौत हो जाती है। दुख है कि नहीं है? क्या इन दुखों को देखकर हुजूर ने कभी सोचा था कि मैं कदम पीछे रख लूं? बोलते नहीं। इन दुखों से फायदा उठाते हुए एक बार उन्होंने हजरत अबू तालिब से कहा, देख भतीजा तेरा कितना दुखी है, बीवी फौत हो गई सू, बेटियां नू बोल तलाक हो गई, एक बेटी घर में है, एक हिजरत करके हबशा बैठी है, 2 को तलाक हो गई है, दुखी है, उसको समझाओ। हम उसे सरदार बना लेते हैं पर ये कलमे की दावत छोड़ दे। हम उसे दौलत देते हैं और मक्के में सबसे बड़ा अमीर बना देते हैं, कलमे की दावत को छोड़ दे। हुजूर ने क्या फरमाया? अल्लाह अकबर। ईमान वालों, जिनसे हम मोहब्बत का दावा करते हैं उनका जवाब भी सुनो। आपने कहा, चचा जान ये अगर सूरज को मेरे दाएं हाथ में ले आए, ला सकते थे? ला नहीं सकते थे, ला ले आए। और चांद को बाएं हाथ में ले आए, सूरज मेरे दाएं हाथ पे रख दे, चांद मेरे बाएं हाथ पे रख दे और मुझे कहे कि मैं इस दावत कलमे की दावत को छोड़ दूं, चचा जान ये नहीं हो सकता। एक तरफ दुखों का ये हाल है और एक तरफ अज़म का ये हाल है कि मेरे हबीब ने आगे कमाल का जुमला फरमाया, या तो फिर मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा या फिर मैं अल्लाह के इस दीन को सारी दुनिया पर गालिब करके छोड़ूंगा। अल्लाह हमें भी बड़ा अज़म नसीब फरमाए। ये छोटे छोटे दुखों को सोचकर बददिल होना ये नबी की सुन्नत नहीं है, ये अलग बात है। हर बंदे के लिए तकलीफ अलग है, किसी को सर दर्द है तो किसी को पेट दर्द है, किसी को घुटनों का दर्द, जैसे जिस्मानी ऐसे ही मुआशरे में भी हर बंदे के लिए तकालीफ और मुश्किलात का माहौल अलग है। ये न समझे फला तो बड़ा दुख सुखी है, उसको तो कोई तकलीफ नहीं है। मियाँ ये तो भारी तकलीफों का है। हाँ, काफिर रह सकता है यहाँ सुखी, क्योंकि उसकी ये जन्नत है और मेरी और आपकी, मेरे हबीब ने फरमाया ये जेल है, ये कैद खाना है। कैद खाने में ऐसी शर्त नहीं ना होती मेरे प्यारा। कभी एक जुमला कहता हूं, कभी आप भाई इलियास साहब के लिबास को, मेरे लिबास को, गाड़ी को देखकर ये न शैतान कहे देखो जी ये तो बड़ी राहत में है, तुम कलमा पढ़ के परेशान हो। परेशानी हर किसी की अलग अलग है, हर किसी की अलग अलग है। या शकील भाई से पूछो, जब हम यहाँ चनाब नगर में आए थे, खाला जी का बड़ा नहीं था कि हम यहाँ आराम से रह सके। शकील भाई क्या ख्याल है? क्या यहाँ आराम से आ सके थे? जान जोखों में डालकर रहना होता था। और यहाँ का कोई मुसलमान मिलने नहीं आता था। वो कहते थे पता नहीं थोड़ी आज दी रात है या आज दा दिन है, यहाँ तो कोई मार भी जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है। हमने कहा मौत भी किसके हाथ में है? जोर से जोर से। जिंदगी किसके हाथ में है? इज्जत किसके हाथ में है? जिल्लत किसके हाथ में है? नफा किसके हाथ में है? नुकसान किसके हाथ में है? जब मेरे अल्लाह ने नहीं लिखा था तो कोई कुछ कर भी नहीं सका। जब मेरे अल्लाह ने नहीं लिखा था, आपको ये बातें इसलिए सुना रहा हूं, आप बड़े जल्दी जल्दी बददिल हो जाते हैं। हुजूर के हालात देखें, रसूलुल्लाह के हालात देखें, दुख देखें, और वो इन दुखों में उस फूल की तरह मुस्कराते ही रहे जो चारों तरफ से कांटों में घिरा हुआ है।
उस फूल की तरह मुस्कुराते ही रहे जो फूल चारों तरफ कांटों में घिरा हुआ है। हुजूर जिन कांटों में घिरे हुए थे, हुजूर फरमाते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा मुसीबतें नबियों ने काटी है और सारे नबियों से ज्यादा मुसीबत मैंने काटी है, लेकिन एक कदम भी मेरे हबीब इधर से उधर नहीं हुए। अल्लाह मुझे आपको इस्तिकामत नसीब फरमाए। अनवार ख़त्म नबूवत ट्रस्ट पाकिस्तान।